السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا نبوة بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالة بعدہ صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عہد له وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ألا إن خير التاجر من كان حسن القضاء حسن الطلب وشر التاجر من كان سيء القضاء سيء الطلب الى آخره۔ معزز میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد ہمارے درمیان ایک طویل خطبہ دیا۔ عصر کی نماز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ یعنی بیان عصر کی نماز کے بعد سے شروع کیا تو مغرب تک آقا کا وہ خطبہ جاری رہا۔ صحابہ کہتے ہیں، خاص طور پر حضرت سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ خطبہ ایسا تھا کہ مختصر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے حالات کو بیان فرما دیا تھا۔ موٹی موٹی باتیں، بڑی بڑی نشانیاں، قیامت سے پہلے کے حالات، اس وقت توجہ دینے کی چیزیں، یہ سب اس مضمون میں حضور نے بیان فرما دیا تھا۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے چند موتی اور چند حضور کے خطبے کے پوائنٹس بیان کیے۔ میں دو چار اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر کی 4 قسم ہیں۔
تاجر یعنی بزنس مین، اور ہر ایک آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اپنی ذات میں تاجر ہوتا ہے، یعنی ہم سب کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں تاجر کی 4 قسم ہیں، اس میں سے ایک بہت اچھی ہے، بہت بہتر ہے، دوسری قسم بہت بدتر ہے، بری ہے، اور باقی کی 2 قسمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ہے کہ جو آدمی کے لیول کو برابر رکھتی ہے، یعنی نہ اچھی ہے نہ بری ہے۔ کیا ہے وہ 4 قسم؟ آقا فرماتے ہیں الا ان خیر التاجر من کان حسن القضاء حسن الطلب وشر التاجر من کان سیء القضاء سیء الطلب۔ بہترین تاجر وہ ہے، بہترین بزنس مین وہ ہے جس کے ساتھ خیریت ہے، اللہ کی بھلائیاں ہیں، وہ آدمی ہے جو اپنا حق ہو یا کسی اور کا حق ہو، دونوں کے اندر وہ بہتری کا معاملہ کرتا ہے۔ حسن القضاء حسن الطلب، دینا ہو تو بھی اچھائی سے بھلائی سے معاملہ کرتا ہے، اور لینا ہو خود کا حق ہو تو بھی وہ نرمی اور بھلائی کا برتاؤ کرتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، دینے میں بھی وہ نرم، یا تو تجارت لے لیجئے یا قرضہ لے لیجئے، تجارت میں بھی ایک طرح کا قرضہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مانگنے والا آئے تو اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ میں اسے دے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی نیت سے دے، اپنی بڑائی اور اس کو حقیر نہ سمجھتا ہو، اللہ کے بندے کی مدد کرنے کی نیت سے دے رہا ہو، اور یہ بھی ساتھ میں نیت ہو کہ اگر اسے موقع نہیں ملے گا تو میں اس کو مہلت بھی دوں گا، تو اس نیت سے دے اچھائی کے ساتھ، اور جب واپس لینے کا نمبر آئے اپنا حق ہے تو فرمایا اس میں بھی بھلائی کرتا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس ابھی انتظام نہیں ہے تو میں آپ کو مہلت دیتا ہوں۔ کہاں چلے جانے والے؟ دنیا میں یاد رکھیں، یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ کا نام ہے۔ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ کا نام ہے۔ ہاں، کوئی بھی آج تک ایسا انسان نہیں آیا کہ جس کا حق تھا اور اللہ نے اس کے حق سے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہو۔ دنیا میں اگر حق نہیں ملا، اس کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے، اس کے لیے یوم الحساب رکھا ہے۔ کوئی بھی کسی کا جائز حق ہڑپ نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، دنیا میں بچ جاتا ہے، مگر اللہ کے یہاں پر کوئی چھٹکارا نہیں ہے، وہاں کوئی چال نہیں چلنے والی ہے، وہاں کوئی بات نہیں بننے والی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ لینے میں بھی نرمی کرتا ہے، کوئی بات نہیں بھائی، میں آپ کو اور مہلت دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کہتے ہیں کوئی آدمی کسی کو قرضہ دیتا ہے، قرضہ دینے کے ثواب بہت سارے، یعنی قرضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد کرتا ہے، وہ قرضہ نہیں جو آج کل لوگوں نے بزنس بنا کر رکھا ہے، وہ بات نہیں ہو رہی ہے، سمجھ لیجئے۔ ہاں، بہت سے لوگوں نے آج کل تو اس کا بزنس بنا کر رکھا ہے، اتنے روپے کے بدلے اتنا قرضہ لے جاؤ ہم سے،
2 لاکھ لے جاؤ اور 2.5 لاکھ دو واپس، بیاج کے اوپر، سود کے اوپر۔ بہت سے لوگ ہیں، اور بہت سے لوگ ضرورت کے لیے، اپنی تکلیف کے لیے بہت خوشی سے کہتے ہیں اگر ضرورت پڑے گی تو فلانے بھائی ہے وہاں سے مل جائے گا، میں وہاں سے لے آؤں گا۔ ناپاکی سے دور نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر کپڑے پر ناپاکی یا گندگی لگی ہے، اس کو پاک چیز، پاک پانی سے دھویا جائے گا، پیشاب سے، شراب سے نہیں دھویا جائے گا۔ ایک قرضے کو ادا کرنے کے لیے حرام تک پہنچ جاتے ہیں، بیاج لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! قرآن نے تو فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ جو ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، جہاں ہمارا کام 10 میں ہو جائے وہاں 1000 خرچ کرتا ہے، تو قرآن نے تو اس کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ تو جائے کہ وہ انسان جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیاج پر قرضہ لے۔ اللہ اکبر! قرآن نے کیا کہا؟ یمحق اللہ الربا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ۔ اے لوگو، کان کھول کر سن لو، تمہارا بیاج تمہیں برباد کر دے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا، تمہارے جائز مال کو بھی وہ ختم کر دے گا۔ یمحق اللہ الربا، اور وہ کون کرے گا؟ تمہارے مال کو برباد کون کرے گا؟ کوئی اور طاقت نہیں، اللہ خود کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو برباد کر دے گا، بیاج کو برباد کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھائے گا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقے میں بظاہر مال جاتا ہوا نظر آتا ہے، صدقے میں بظاہر بیلنس کم ہوتا نظر آتا ہے، اور بیاج میں مال بڑھتا نظر آتا ہے، اور بیاج میں مال زیادہ ہوتا نظر آتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زیادتی تیرے بقیہ مال کو بھی برباد کر دے گی، اور صدقہ تجھے بہت ساری بلاؤں اور مصیبت سے اللہ کے یہاں بچا لے گا۔ وہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو باقاعدہ اس کا بزنس کرتے ہیں، ہاں، کچھ ٹکوں کے اوپر، کچھ پیسوں کے لیے کہ بیاج لے کر قرضہ دیتے ہیں، وہ اس پر کوئی اجر ثواب نہیں، ہاں، مگر اللہ سے ثواب کی امید پر قرضہ دیا ہے۔ اللہ سے ثواب کی امید پر ہے، اللہ میں فلانے کو اس لیے قرضہ دیتا ہوں کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے یہ واپس دے، تو جتنے دیے اتنے ہی دے مجھے واپس۔ اس پر اجر ہے، کتنا اجر؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا دینے کا ثواب تو اپنی جگہ پر ہے، صرف مہلت دینا، مہلت دینا کہ بھائی کوئی بات نہیں، تم نے نومبر کا مہینہ کہا تھا، دسمبر میں دینا، کوئی بات نہیں۔ اب یہ نومبر کے جو 30 دن ہیں، فرمایا ہر دن اتنی رقم اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کا مفت میں اسے ثواب ملے گا، مفت میں ثواب۔ یہ حضور فرماتے، میری بات نہیں۔ کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا تھا قرضہ، اور 1,00,000 روپیے واپس نومبر کے مہینے میں لوٹانے کا وعدہ تھا، مگر ہم نے دسمبر، اس نے مہلت مانگی، ہم نے دے دیا، کوئی بات نہیں۔ 30 دن، 30 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کا ثواب ملے گا، یہ میرے اور آپ کے آقا کہتے ہیں۔ ہم نے قرضہ دینا بند کر دیا تو لوگ اب بیاج کے چکر میں پڑ گئے، لوگ بینکوں کے چکر میں پڑ گئے، ایک دوسرے کا مدد کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ آقا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت تک
بندے کی مدد کرتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ کی مخلوق کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل اگلے نبیوں پر ایمان لانے والی قوموں میں ایک شخص کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا۔ آقا کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، سیٹھ صاحب تھے، مالدار تھے، اللہ نے نواز رکھا تھا۔ اس آدمی نے، اس سیٹھ صاحب نے اپنے نوکر سے، اپنے منشی سے کہہ رکھا تھا کوئی بھی اللہ کا بندہ ضرورت مند آئے تو اس کو زیادہ چیک مت کرنا، جو اس کی ضرورت ہے مانگے قرضہ اسے دے دینا، اور جب اس کا وقت آئے واپس لینے کا اس کے ساتھ سختی مت کرنا۔ حضور فرماتے اس انسان کا انتقال ہو گیا۔ آقا نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اے میرے فرشتوں، یہ وہ میرا بندہ ہے جو ہے بھائیوں پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کھاتا تھا، ترس کھاتا تھا، جبکہ اس کے اندر میں نے حرص بھی رکھی تھی، لالچ بھی تھی، ہر انسان میں ہے، مال کی محبت ہر انسان میں ہے، جبکہ اس کے اندر حرص، لالچ، طمع سب کچھ تھا، اس کے بھی بیوی بچے تھے، اس کی بھی ضرورت تھی، مگر یہ میری مخلوق پر، میرے بندوں پر رحم کھاتا تھا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ اے فرشتوں تم بھی گواہ رہو، جب یہ میری مخلوق پر رحم کھا سکتا ہے تو میں تو اللہ ہوں، وحدہ لا شریک لہ ہوں، میں تو خالق اور مالک ہوں، میں اپنے بندے پر کیوں رحم نہ کھاؤں؟ اس لیے جاؤ، میں نے اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرما دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے آقا فرماتے ہیں بہترین ہے وہ تاجر جو دینے میں، لینے میں، ہر اعتبار سے وہ نرمی کا برتاؤ کرے۔ ہاں، مگر حضور فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسے بھی حالات آئیں گے کہ تاجر بھی بدترین ہو جائیں گے، یعنی انسانوں کی نیتیں بدل جائے گی، انسانوں کی نیت بگڑ جائے گی، مال دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر، کہ وہ اپنا حق لینے میں بھی سختی کریں گے، اور جب کسی اور کے دینے کا نمبر آئے تو اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کریں گے۔ کہاں کس کے کھائے ہیں تو تمہارے کھا لیں گے، ہاں سب کے دیے تمہارے تو دودھ میں دھو کر دیں گے، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں تمہارے تو دودھ میں دھو کر دیں گے، اور کس کے کھائے ہیں تو تمہارے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اپنا لینا ہو تو کہتے ہیں کہ بھائی انہیں سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں مجھے ضرورت ہے، میرا بزنس ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میرا کاروبار ہے، مجھے ضرورت ہے، اور جب سامنے لینے والا اگر کوئی ہو تو اسے کہتے ہیں کہ بھائی ان کے اندر تو تھوڑا صبر بھی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ہمارے سارے مسائل اور کام ہمارے پیسوں کی وجہ سے اٹکے ہوئے ہیں تو پھر کسی اور کا بھی تو یہی مسئلہ ہے۔ آج عام طور پر یہ برائی اور بدی عام ہوتی جا رہی ہے کہ میرے چونکہ کسی نے کھائے ہیں تو میں بھی اب جو ہے سامنے جو ہے کسی اور کو یہی جواب دوں گا، وہ بھی یہی کہ بھائی وہاں سے آئیں گے تو آپ کو دیں گے۔ ایک ٹریڈ چلا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مالدار صاحب مال ہو اور وہ ٹال مٹول کرے، جس کے پاس دینے کی گنجائش ہے مگر وہ اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ میرے کسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں لہذا میں فلانے کے نہیں دے رہا ہوں، تو آقا نے فرمایا کہ مالدار کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ تو ظلم ہے۔ جس کے پاس سے آپ کو لینے ہیں اور جس کو آپ دینے والے ہو، یہ دونوں آپس میں اگر بھائی بھائی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، تو بھی دونوں کا حق الگ الگ ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بھائی نے کھایا دوسرے بھائی کو دینا ہے تو ہم اس طرح سے کہہ دیں کہ تیرا بھائی دے گا تو تجھے میں
ادا کروں گا. نہیں نہیں، جبکہ یہ دونوں تو الگ الگ ہے، ان کا آپس میں کوئی رشتہ بھی نہیں. مجھے کسی نے رلایا تو میں کسی اور کو رلا دوں؟ نہیں. چاہے ہمارا حق کوئی دے یا نہ دے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کے بندوں کا حق ادا کروں. آقا فرماتے ہیں بدترین ہے وہ تاجر کہ جو دینے میں بھی برا ہے اور لینے کے اندر بھی برا ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، شہید کر دیا گیا حضرت کو. ان کی کتاب آپ بیتی میں جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک واقعہ بڑا عجیب پڑھا. حضرت نے لکھا میری پھوپھی جان بڑی اللہ والی پھوپھی تھی، نیک خاتون تھی. اس کے پاس کسی محلے کی عورت نے کچھ پیسہ امانت کے طور پر دیا تھا کہ بڑی بھی آپ نیک ہو، دیندار ہو، میرا پیسہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس محفوظ رہے گا، تو میں آپ کو امانت کے طور پر یہ رکھنے دیتی ہوں. تو ان کا پیسہ تھا. اچانک ایسا ہوا پھوپھی بیمار ہوئی اور پھوپھی کو بھی یاد نہیں رہا، اور جس کا پیسہ تھا انہیں خبر نہ ہوئی کہ جو ہے بڑی بھی بیمار ہے اور ان کا انتقال ہو گیا. اب وہ خاتون جس کا پیسہ اور امانت تھی وہ دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی کہ میرے پیسے اور امانت کی خبر تو کسی کو نہیں ہے، اب میں کس کے پاس جاؤں، میں اپنی امانت کو کہاں کس سے مانگوں، اور ابھی تو تازہ واقعہ ہے انتقال کا، میری بات کا کون یقین کرے گا. مگر یہاں حال یہ تھا کہ یہ بڑی بھی جن کا انتقال ہوا، مولانا کہتے ہیں میری پھوپھی 3 دن کے بعد ان کی بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ ماں خواب میں آئی، اور ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا محلے میں فلانی خاتون ہیں اور اس کا اتنا پیسہ ہے، اتنی رقم ہے، اور میں نے فلانے جگہ، وہ پہلے کے زمانے کے لوکر تو یہی ہوتے تھے نا، وہ ماچھڑوں پر رکھتے تھے اور جو ہے برتنوں کے اندر اور تپیلیوں کے اندر اور کبھی چاول کے ڈبے کے اندر، یہ اس زمانے کے لوکر تھے. تو کہا کہ بیٹا فلانی جگہ برتن میں اتنا پیسہ رکھا ہے، وہ محلے کی کسی خاتون کا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کو یہ امانت واپس کر کے آ. صبح ہوئی، بیٹی نے خواب کی تصدیق کے لیے جب وہ جگہ پر دیکھا تو واقعتاً وہاں پیسہ رکھا ہوا تھا، اور جتنے کہے تھے خواب میں اتنے روپیے رکھے تھے. اور پھر محلے میں جس خاتون کا نام دیا اس کے گھر گئی اور جا کر تحقیق کی اور ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارا ہماری امی سے کوئی معاملہ تھا؟ تو اس کی آنکھوں میں پانی آ گئے. کہا 3 دن سے میں پریشان ہوں کہ میں کیسے آپ لوگوں تک خبر پہنچاؤں. میں نے اتنے روپیے جو ہے آپ کی امی کو بطور امانت کے دیے تھے. فرمایا کہ واقعتاً میری امی مرتے مر گئی مگر خواب کے اندر یہ بتا گئی کہ فلانے کی امانت ہے، اس کو واپس لوٹا دینا. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیسا جذبہ ہوگا، دینے کی کیسی فکر ہوگی. میرے آقا نے صحیح فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، جو انسان لوگوں کو اس کا حق دینے کی نیت سے لیتا ہے کہ میں دوں گا، اے اللہ واقعتاً میں مجبور ہوں اس لیے لے رہا ہوں. اور قرضے کو میں نے بارہا کہا ہے، آج بھی دوہرا دوں، قرضے کو ہم کوئی بہت حلال چیز نہ سمجھے. ہاں فلانا موقع ہے تو اس سے قرضہ لے لیا، فلانا موقع ہے اس سے قرضہ لے لیا. نہیں، قرضے کو علماء نے، مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ قرضے کو یوں سمجھے جیسے 3 دن سے انسان بھوکا ہے. 3 دن جنگل میں، بیابان میں، یا کہیں قید میں، یا کسی اور دنیا میں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، 3 دن تک بھوکا پیاسا. اور 3 دن کے بعد اس کے سامنے ایک کھانا آیا اور وہ تھا مردار جانور، حرام جانور یا مردار جانور جو حرام تھا. مگر اس کے سامنے آیا کہ بھائی 3 دن سے تم نے کھایا نہیں ہے،
کھانا اور کچھ نہیں، یہ ہے کھانا ہو تو کھاؤ۔ تو فرمایا فقہا نے 3 دن کے بھوکے پیاسے کے لیے مردار جانور حلال ہو جاتا ہے 3 دن کے بعد، اس لیے کہ اب جان بچانا فرض ہے، اب اس کو اپنی جان کا خطرہ ہونے لگا، تو کہا اب تو وقتی طور پر یہ مردار کھا لے۔ علماء نے فرمایا جیسے 3 دن کے بھوکے پیاسے مرنے والے انسان کے لیے جو ہے مردار حلال ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے قرضے کا حال ہے کہ کہیں کوئی راستہ نہ ملے، کہیں کوئی چیز نہ ملے، کوئی شکل نہ بنے، تو فرمایا کہ اب 3 دن، یعنی مطلب ایسی اضطراب کی حالت، تو تب جا کر قرضہ لو، وہ بھی مردار سمجھ کر کہ یہ میرے لیے حلال نہیں تھا مگر میں لے رہا ہوں۔ قرضے کو قرضہ کیوں کہتے ہیں؟ عربی ورڈ ہے، قرض جو ہے عربی ورڈ ہے۔ قرض کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، قرض کا معنی، اسی لیے عربی میں کینچی کو کہتے ہیں مقراض، کینچی کو مقراض کہتے ہیں۔ القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی کینچی ہے، یعنی قرض ایسی بلا ہے کہ اگر ہم قرض لیتے ہیں اور لیتے اور مانگتے ہی رہتے ہیں، فرما محبت کو آپس میں کاٹ دو گے، آپسی تعلق ختم ہو جائے گا بار بار مانگنے سے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھو۔ خاص طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں یہ شادیوں کے موقع اور شادیوں کی سیزن جب آتی ہے، لوگ اپنی شادیوں کو ویل پلانڈ کرنے کے لیے اور اپنی شادیوں کے اندر اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے قرضے لے لیتے ہیں، قرضہ مانگتے ہیں، 4 دن تک دعوتیں، 4 دن تک کھانے، طرح طرح کی جو ہے پلاننگ اور طرح طرح کی شو بازیاں۔ اگر اللہ نے دیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے دیا ہے تو کرے، نہیں، اللہ نے اگر مال دیا بھی ہے، ایک آدمی کے پاس حلال جائز مال ضرورت سے زیادہ ہے، فرمایا اس کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے فضول خرچی نہ کرے، بیجا مال کو خرچ نہ کرے۔ بڑی عجیب بات میرے آقا نے فرمائی، کل قیامت کے میدان میں جو 5 سوال ہوں گے، سب سے پہلے ہر انسان سے، اس میں مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، ایک نہیں 2 چیک پوسٹ پاس کرنی پڑے گی۔ پہلی چیک پوسٹ تو یہ کہ وہاں ہمارا ڈیٹا چیک کیا جائے گا کہ تمہاری کمائی جائز اور حلال تھی یا نہیں، جھوٹ نہیں تھا، دھوکہ نہیں تھا، گبن نہیں تھا، سب برابر۔ اگر ایک چیک پوسٹ پاس ہو گئی تو آگے جا کر دوسری پھر آنے والی ہے، یعنی اگر کسی کو اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے کہ تمہارا مال، تمہاری کمائی جائز اور حلال ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اب اپنے مال کو اڑانے میں آزاد ہے، جہاں چاہے وہ مال لگائے، جہاں چاہے وہ مال اڑائے، کیونکہ میرا مال میری مرضی، میری جان میری مرضی نہیں۔ دوسری چیک پوسٹ آنے والی ہے، وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس حلال مال کو تم نے کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا، اللہ اکبر، کہاں لگایا؟ میری ناراضگی میں لگایا ہے، فیشن میں لگایا، اوریانیت میں لگایا، تم نے سنت کے خلاف کاموں میں لگایا۔ ہاں، ایک آرٹیکل ابھی میں نے پڑھا اور دوستوں نے بھیجا بھی، گجرات میں ایک فیملی، مسلم فیملی قرضے میں ڈوبی ہوئی، اپنے علاج نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی، فیملی نے، باپ بیٹا، یعنی ماں باپ بچے، کیوں کہ علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو مال دیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہم اپنی خواہشوں میں لگائے، ہم اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے میں لگائے۔ اللہ نے مال دیا ہے، بے شک ہم اپنے اوپر خرچ کرنے میں یعنی ہم جائز ہے ہمارے اوپر، مگر ہم اپنے ماحول میں دیکھیں کتنے ایسے بندے ہیں جو ایک علاج کے لیے، چند دوائیوں کے لیے اپنی جان کو جو ہے
اپنی داؤں پر لگانے کے لیے تیار ہے۔ اور ہمارے کھانے، ہمارے شوق، ہماری ضرورتیں آج وہ اتنی مہنگی ہو گئی کہ آج ہمارا پیسہ ہمارے اوپر ہی خرچ ہوتا ہے، ہمارے اوپر ہی خرچ ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا بہترین تاجر وہ ہے جو دینے اور لینے دونوں میں بھلائی کا معاملہ کرے، اور بدترین تاجر وہ ہے جو لینے اور دینے دونوں میں برا سلوک کرے۔ خطبہ بڑا لمبا تھا، یہ تو میں نے ایک ہی پوائنٹ حضور کی حدیث میں جو بیان کیا گیا وہ آپ کے سامنے رکھا۔ آخر میں حضور نے فرمایا، آخری جملہ کہہ دوں، یہ حدیث لمبی ہے، خطبہ لمبا ہے، آخری جملہ حضور نے فرمایا، میں نے شروع کیا تھا عصر بعد سے حضور نے بیان شروع کیا تھا، میں نے یہیں سے بیان شروع کیا تھا۔ عصر کے بعد حضور نے بیان شروع کیا، مغرب کا وقت ہو گیا، اب حضور نے آخر میں فرمایا اے لوگو مغرب میں کتنا وقت باقی ہے؟ حضور چند منٹ، آقا نے فرمایا لوگو دنیا کو بھی اتنا ہی ٹائم باقی ہے۔ حضور فرمایا اے لوگو جتنا وقت مغرب میں باقی ہے اتنا ہی وقت یہ دنیا کے ختم ہونے میں باقی ہے، اس لیے کہ میں تو آخری پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے اور قیامت کو اس طرح سے بنا کر بھیجا ہے۔ ایک ساتھ آئے، کب کہہ رہے آقا؟ 1400 سال پہلے، کہ میرے بعد اب قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ اور ایک موقع پر حضور نے مثال دی، ایک کپڑا منگوایا اور کاٹا، میں نے پھاڑا حضور نے، اور پھاڑتے گئے بیچ میں سے، اور بالکل آخر میں ایک دورہ باقی رہ گیا، پھاڑتے ایک آخری حصہ آقا نے چھوڑ دیا۔ فرمایا دنیا کی عمر یہاں سے چالو ہوئی اور یہاں پر آ کر ابھی ہم پہنچے ہیں، اب دنیا کو ختم ہونے میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا ایک دورہ باقی ہے۔ حضور فرماتے یہ دو کپڑے ایک دورے پر اٹکے ہوئے ہیں، بس یہی ایک رشتہ باقی ہے دنیا اور آخرت کا، بہت جلد قیامت آنے والی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس لیے یہ میری نصیحت ہے، ان نصیحتوں پر عمل کرو، غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حساب دینا ہے، مال کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں پر خرچ کیا۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ ایک آخری بات کہہ دوں، علامہ اقبال کی بات میں بارہا ریپیٹ کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آدم زاد آزاد نہیں ہے۔ ہم اگر اردو میں لکھیں، انگلش میں لکھیں، آدم زاد یعنی سب آدم علیہ السلام کے اولاد، آدم زاد آزاد نہیں ہیں جب تک بیچ میں دم ہے۔ آدم زاد آزاد نہیں ہے جب تک بیچ میں دم ہے۔ دم یعنی سانس، یہ دم جب نکل جائے گا تو یہ آدم زاد، دم نکل جائے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ یعنی جب تک سانس جاری ہے وہاں تک اپنی جان، اپنے مال، اپنے اوقات، اپنی جوانی لگانے میں ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت امت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، ہر قسم کے شر، فتن اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کا فہم اور علم نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مرحومہ حاجی عابدہ پٹھان، مرحومہ حاجی حجیانی عابدہ حنیف بھائی پٹھان کی مغفرت کی دعا کی جائے۔ نظام پورہ والے اللہ تعالیٰ مرحومہ حجیانی عابدہ کی مغفرت فرمائیں، درجات کو بلند فرمائیں، پسماندگاں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائیں۔ اور اسی طریقے سے مرحوم اعجاز خان پٹھان، ابن حسین خان پٹھان، ریلوے والے کماٹی پورہ میں جو رہتے تھے، گزشتہ جمعہ ان کے لیے دعا شفا کی جو ہے کی گئی، اعلان کیا گیا، ان کا پورا سر جو ہے کھول دیا گیا تھا آپریشن کے لیے 2 مرتبہ، تو گزشتہ شفا کی دعا تھی، یہ جمعہ ان کے انتقال کی دعا ہو رہی ہے۔ آج ان کی تدفین ہوئی،
دعا فرما اللہ تعالیٰ مرحوم اعجاز خان ابن حسین خان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طرح ہمارے سلیم بھائی چھوٹو، انہوں نے اپنے بہنوئی اقبال بھائی جو مہاراشٹر میں رہتے تھے، 15 روز پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے، اور تمام بیماروں کو اللہ شفاء کلی عطا فرمائے، آمین۔ جن حضرات کی سنت باقی سنت